الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں خدا ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی جھوم جھوم کے آپ نے نعتیں سنی. ابھی ہارونی صاحب نے اور ان سے پہلے تابش صاحب نے اپنے منظومات سے آپ کو محظوظ کیا، اور ان سے پہلے مشہور خطیب مفکر اسلام حضرت قاری نصیر احمد صاحب حفظہ اللہ نے بہت اچھے انداز میں آپ کو اپنا خطاب عطا فرمایا. اور پھر ظفر بزمی صاحب نے تو ہنگامہ بپا کر دیا. ان کی نظامت اسی لیے پورے ہندوستان میں دھوم مچائے ہوئے. یہ تو خیر ان کا علاقہ ہے. ہم نے باہر انہیں بڑے بڑے جلسوں میں نظامت کرتے دیکھا اور یوں ہی ہنگامہ کرتے دیکھا. یہاں کے اعتبار سے چاہے جو ان کا حال ہو، مگر باہر بڑے ہی ویلیویبل انداز میں انہیں بلایا جاتا ہے. اور بہت سارے بڑی کانفرنسوں میں بسا اوقات ہم نے یہ سنا وہاں سے لوگوں سے کہ بھئی نصیب سے بزمی صاحب کی تاریخ مل گئی، نصیب سے بزمی صاحب کی تاریخ مل گئی. تو یہ حال ان کا ہے پورے ہندوستان میں. ابھی آپ نے دیکھا، اگر یہ 2-4 منٹ اور بولتے تو مجھے لگتا تھا آپ نے جو محبت پیش کی، 2-4 منٹ اور بولتے تو مجھے ایسا لگتا تھا پورا جلسہ کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہے ان کا، کیونکہ بس تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا. ذرا سا جو ہنگامہ بپا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے اب
یا تو ادھر آنے یا ظفر بزمی کو چرانے والے ہیں. بہرحال ظفر بزمی اللہ تمہیں سلامت رکھے. نظامت بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اور پھر اس ہارونی صاحب نے تو ماشاءاللہ آپ کو گدگدا دیا اور بڑی محبت سے سب کو سنا. اب میں رات کے 12 بجے جلسے کی آخری کڑی کے طور پر اس وقت میں جب کہ جوش ٹھنڈا ہو گیا ہے آپ کے سامنے حاضر ہوں. کوشش کروں گا کہ عرض و معروض کا کچھ سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے، مگر آپ کی محبتوں کا انتظار رہے گا. جس محبت سے امید ہے مہتوش کی تعریف سنی گئی ہے، امید ہے کہ جس طرح سے پہلوں کے ساتھ آپ نے محبت کا برتاؤ رکھا 12 بجے کے بعد آنے والے کے ساتھ بھی وہی محبت باقی رہے گی. ورنہ عام طور پہ تو پہلے سے معاملہ نمٹ جاتا اور کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ 12 بجے کے بعد بھی کوئی مظلوم آئے گا. کیوں 12 بجے کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس مشکل گھڑی میں آپ کی محبت ہی کام کرے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں. اس کا مائک کا تھوڑا آواز بڑھوائیں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بتوفیق الہی مہتوش والوں نے عید میلاد نبی کے موقع پر جشن آمد رسول ٹائٹل سے یہ پاکیزہ جلسہ سجایا. یعنی ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جشن منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. سب اپنے اپنوں کو مناتے ہیں، ہم بھی اپنے کو منا رہے ہیں. سب سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. حالانکہ ہم میں کے بہت سارے لوگ اس سیلیبریشن کو ترچھی نظروں سے بھی دیکھتے ہیں، مگر وہ اندھے ہیں، عقل کے اوندھے ہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن پر فتوے لگاتے ہیں. آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد ہے کہ آپ تشریف لائے. 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بات کروں گا، آپ بالکل بے فکر رہیے گا. اور ابھی تک آپ ماحول کو سجانے سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں. جو لوگ چلے گئے ان سے مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، مگر جو بیٹھے ہیں ان کی ماؤں اور ان کے باپوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے آپ کو اچھی ٹریننگ دی تھی. وہی ٹریننگ آج کام آئی اور بیٹھے رہے. اگر ماں باپ آپ کے دنیا میں ہیں تو اللہ ان کا سایہ آپ کے سروں پہ دیر تک رکھے، اور اگر اس دنیا سے اللہ کی رحمت کی طرف چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اے بچے بیٹھ کیوں نہیں جاتا؟ بیٹھ جا بیٹے، بیٹھ جا، ایسے ہی بیٹھ جا. جن کی اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، دیکھو ان کی ماں اور ان کے باپوں نے کیسی ٹریننگ دی ہے. رات کے 12 بجے بھی نبی کا ذکر سن رہے ہیں. سبحان اللہ. جن کی ٹریننگ بڑھیا ہوتی ہے وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، اور جو چلے جاتے ہیں تو میں اس پہ پرسنلی کوئی کامنٹ نہیں کرتا، مگر ان کی ٹریننگ میں کہیں نہ کوئی کمی ہوتی ہے، ٹریننگ بڑھیا نہیں ہوتی ہے. تو
اب بات کریں شروع اپنے نبی کی، اپنے سرکار کی۔ لگ بھگ 1500 سال پہلے دنیا میں آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنے دن پہلے؟ 1500 سال پہلے۔ 1500 years before۔ مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش 1500 سال پہلے لگ بھگ مکے کی زمین پر حضرت آمنہ کے گھر میں۔ زمین اور آسمان کو بنے ہوئے لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے، اس کی پیدائش کا اندازہ نہیں ہے، مگر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب سے دنیا میں آئے ہیں، یعنی پہلا انسان جب سے آئے ہیں، وہ اس وقت سے اب تک لگ بھگ 6500 سال ہو گئے۔ 6500 سال لگ بھگ ہو گئے ہمارے بابا حضرت آدم کو دنیا میں آئے ہوئے۔ آسمان زمین کب بنے اللہ بہتر جانے، مگر دنیا بسے ہوئے 6500 سال لگ بھگ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سے، ہمارے حضور سے، ہمارے سرکار سے 5000 سال پہلے بابا آدم آئے تھے۔ 5000 سال، لیکن ان 5000 سالوں میں کائنات کی کایا نہیں پلٹی۔ کیا بات ہے! 5000 سالوں میں اللہ آباد رکھے، ماشاءاللہ۔ ایسی بھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ہاں، اور باتیں سمجھنے کی ہیں، مگر مجھے پھر یہ بھی تو سمجھنا کہ تمہاری سمجھ میں کتنی آ رہی ہیں۔ آواز اچھی نہیں ہے، شعر میں پڑھ نہیں پاتا، تو اب یہی تو سمجھنا کہ تمہاری سمجھ میں کتنی آ رہی ہیں یہ باتیں۔ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ کم سے کم ایک نالج پر، معلوم ایک چیز معلوم ہونے پر کم سے کم انہوں نے الحمدللہ اپنا دل کھولا، اور دونوں آنکھوں سے، ایک آنکھ ان کے لیے، ایک آنکھ ہمارے لیے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کی عمر و اقبال میں بلندی عطا فرمائے، اور آپ کی روزیوں میں، اللہ سب کی روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں اس لیے دعا بھی کرتا رہوں گا کہ پتہ نہیں کب کی دعا، میلاد نبی کا جلسہ ہے، رحمت کے فرشتے موجود ہیں، پتہ نہیں کب کی دعا قبول ہو جائے اور بیڑے ہم سب گناہگاروں کے پار ہو جائیں۔ 5000 سال، نو ڈیولپمنٹ، نو امپروومنٹ، نو چینجنگ، کوئی پریورتن نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، آؤ جاؤ آؤ جاؤ۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مشین نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی تمدن کا غلبہ نہیں، کوئی کلچر کامن نہیں۔ لوگ کھانا نہیں جانتے تھے، جنتا پینا نہیں جانتے تھے، جینا نہیں جانتے تھے۔ 5000 یوں ہی گزر گئے، 5000 سال، کوئی وکاس نہیں، کوئی ترقی نہیں۔ کچے کچے گھر بناتے تھے، شکار کرتے تھے، اللہ جزائے خیر، میں کھال کے بھون کے کھائے جاتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ہر وقت تلواریں رہتی تھیں، وہ ایک دوسرے کو مارتے تھے اور مرتے تھے۔ ظلم و ستم کی حکومت تھی، جو زیادہ بڑا مالدار ہوتا تھا وہ غریب کا گلا گھونٹ دیتا تھا۔ سرمایہ داران سسٹم تھا، حالات بہت ابتر تھے۔ 5000 سالوں کی یہی تاریخ رہی، اسی لیے نبی اللہ بھیجتا رہا، اور وہ نبی اللہ آباد رکھے، اور وہ نبی، توجہ ہے آپ کی، اور وہ نبی ایک دن اداس ہو کر اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے تھے، اے اللہ یہ قوم نہیں سنبھلے گی، اللہ تو انہیں برباد کر دے، اللہ تو انہیں ختم کر دے، اللہ تو ان پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ تو اللہ نے حضرت نوح کی دعا قبول کی اور طوفان آ گیا۔ اللہ نے حضرت صالح کی دعا قبول کی، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور 70,000 بنی اسرائیلیوں کو بندر بنا دیا میرے خدا نے۔
اور وہ سارے کے سارے آن دا اسپاٹ وہ ڈیڈ، سب کے سب مر گئے. توجہ ہے، ان میں کا کوئی بندر ابھی نہیں ہے، وہ بندر مر گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعائیں سب کی قبول کی. اب ہمارے نبی آئے، کیا سبحان. بات ہے، واہ واہ واہ. اب ذرا پیارے نبی کی ایک حدیث سنو اور ایمان تازہ کرو. میرے آقا فرماتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا عطا فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس نبی نے اس دعا کو استعمال کر لیا. جب ان کی قوموں نے نافرمانی کی، جب ان کی قوموں نے ناشکری کی، جب ان کی قوموں نے نبیوں کو ستایا، جب تلواریں کھینچی ان کی قوموں نے نبیوں پر، تو ان نبیوں نے اللہ سے عرض کیا اللہ اسے ڈبو دے، اللہ اسے برباد کر دے، اللہ اسے تباہ کر دے، تاراج کر دے. آقا فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعائے مقبول عطا فرمائی، اور سب نے اپنی اپنی دعاؤں کو استعمال کر لیا، اور اللہ نے انہی کی طرح مجھے بھی ایک دعا مقبول عطا فرمائی. مگر میں نے اس دعا کو ابھی استعمال نہیں کیا، میں نے اس دعا کو ابھی باقی رکھا ہے. کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ وہ دعا آپ کب استعمال کریں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا میں نے اس دعا کو میدان محشر کے لیے باقی چھوڑ دیا ہے، اور میدان محشر میں اللہ سے عرض کروں گا اے اللہ میری قوم کو معاف فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ. اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محبت تو ہے، آخر کار محتوج ہے. ہاں میرے لیے بڑی تعریف ہوئی محتوج کی، اللہ کا شکر ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی، میں نے اپنی دعا باقی رکھی ہے. غلاموں کے لیے، گناہگار امتوں کے لیے، گناہگار قوم کے لیے میں کل اللہ سے عرض کروں گا مولا بڑے گناہگار ہیں، ستم شیار ہیں، جفاکار ہیں، بخش دے انہیں. سب نے اپنی اپنی دعا کو جناب والا استعمال کر لیا، مصطفیٰ نے روک لیا. اب میرے نبی آئے، اب سنو مزے کی بات. پہلے تو یہ سنو سب کے بعد میں آئے، دیر میں آئے، سب کے دیر میں آئے. جملہ سنو گے پورے جلسے کا حاصل نکل آئے گا، ایک ہی جملے میں پوری تقریر ہو جائے گی. اور جو زیادہ ہی سمجھدار لوگ ہیں وہ ثابت بھی کر دیں گے کہ ہاں واقعی صاحب جملہ بول دیا. ایک ہی جملے میں پوری تقریر. دیر میں آئے تھے اس لیے کہ بڑی دور سے آئے تھے. واہ کیا بات ہے. مچل جاؤ یار. ارے بہت دور تھے وہ، اللہ کے قرب خاص میں تھے وہ. بے شک اللہ کے قرب خاص میں تھے وہ. اب قرب خاص کسے کہتے ہیں جناب والا؟ اب میں تمہیں کیا بتا. اے کہاں جا رہا؟ بیٹھ جا. لے نبی کی باتیں چھوڑ کے جائے گا. بے شک تیرے ابا تو کہتے ہیں جان دے دیں گے نبی پہ. ارے اس کے ابا تو کہتے ہیں جان دے دیں گے نبی پہ، اور بیٹا 1 گھنٹہ دینے تیار نہیں. تو جان تو بعد میں دیو، پہلے ٹائم تو دے دو. بالکل. اللہ آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، تمہارے گھروں میں اللہ اجالے رکھے، آمین اور دونوں جہان میں میرا مولا خوشحالی رکھے. آمین. دیر میں آئے تھے کیونکہ بہت دور سے آئے تھے. کہاں تھے جناب والا؟ اللہ نے جناب والا انہیں اپنے قرب خاص میں رکھ لیا تھا. قرب خاص کا مطلب تم پتہ نہیں سمجھے نہ سمجھے، اردو جناب والا بڑی پیور اردو ہے. قرب خاص اسے تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ دوں، حالانکہ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہوں میں. بس قرب خاص میں رکھ لیا، یعنی سب سے پہلے پیدا کیا، سب سے پہلے
پیدا کیا اور قرب خاص میں رکھ لیا. اے واہ قرب خاص کا مطلب ہوتا ہے یعنی تمہیں سمجھانے کے لیے یعنی اپنے پاس میں رکھ لیا. بے شک تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں, تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں, تو مجھے دیکھتا رہے میں تجھے دیکھتا رہوں. قرب خاص ہے لاکھوں سال کروڑوں سال, اللہ جانے کتنے سال, ہمیں تو جناب والا کوئی انداز نہیں ہے. ایک بار جبرائیل نے ضرور پوچھا تھا جبرائیل سے, میرے نبی نے, وہ جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل بولے ڈیفینیٹلی کچھ نہیں کہہ سکتا, ایگزیکٹلی کچھ نہیں کہہ سکتا, مگر یہ میرے آقا ایک اندازہ ایک آئیڈیا ہے, اور آئیڈیا یہ ہے کہ میں عرش کے نیچے ایک ستارہ دیکھتا تھا 70,000 سال کے بعد ایک بار دکھائی دیتا تھا, اور یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 72,000 سال تک دیکھا ہے. آپ اندازہ لگا لیں اتنی عمر ہے. مسکرا دیے مصطفیٰ جان رحمت, یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی, اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا. مسکرا کے ارشاد فرمایا جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ اللہ جانے اس کا رسول جانے. تو مصطفیٰ فرماتے ہیں وعزت ربی انا ذالک الکوکب, او جبرائیل میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تو تھا. نعرہ ملینوں سال بلینوں سال لاکھوں سال کروڑوں سال اربوں سال کربوں سال اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. واہ کیا بات ہے حضرت, بہت بڑھیا بہت بڑھیا ماشاء اللہ, کیا بات, توجہ ہے سبحان اللہ. بے شک آج دیوبند والے دیکھ رہے 63 سال کے 63 سال کے 63 سال کے, ہم تو 90 سال کے, ہماری نماز بڑھ گئی 63 سال والے کی کم ہو گئی, اور 90 سال والے کی بڑھ گئی, ہم 90 سال کے ہو گئے. وہ تو ابے 63 سال تو نے مکہ اور مدینے کی زندگی دیکھی, اس کا کیا ہوگا جو قرب خاص میں ہے؟ واہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. انچ لے فٹ لے کے اور ناف کے دکھا. بے شک سب سے پہلے نہ زمین ہے نہ زمان ہے نہ مکین ہے نہ مکان ہے نہ جہان ہے نہ سسٹم ہے نہ نظام ہے, اللہ نے اپنے نور سے نور محمدی پیدا فرما کر اپنے قرب خاص میں رکھ لیا. تو مجھے دیکھ لیں میں تجھے دیکھ لوں, تو مجھے دیکھ لیں میں تجھے دیکھ لوں. کیا بات ہے حضرت, دیکھتا رہے, کوئی الجھن تو نہیں ہے. جی نہیں. کیا کر رہے تھے وہ؟ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے وہ, بے شک اللہ کی تحمید کر رہے تھے وہ. توجہ ہے, انشاءاللہ. اسی لیے ان کا نام وہاں کا ہے احمد. واہ اور نقطے کی بات سنو, اگر سن سکتے ہو, میں نے سنا مہتوش والے علمی باتیں بھی سنتے ہیں, حق اور رات کے 12 بجے اگر یہ علمی باتیں سنتے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ واقعی انہیں دین سے بہت محبت ہے. واہ میرے نبی کے 2 نام ہیں, ایک احمد اور ایک محمد. بے شک جب تک وہ وہاں تھے تو احمد تھے, بے شک حق, جب تک وہ وہاں تھے احمد تھے, اور جب زمین پہ آ گئے تو ان کا نام محمد ہوا. وہاں والا نام احمد ہے, اور جناب والا وہاں والا نام احمد ہے, اور یہاں والا نام محمد ہے. میرے نبی کے یہ 2 ہی نام ہیں. آقا نے فرمایا اپنے بچوں کے نام میرے نام پہ رکھا کرو, یا تو محمد رکھو یا احمد رکھو. آقا نے فرمایا یا تو محمد رکھو یا احمد رکھو, کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا بے شک اللہ جزائے خیر ترقیاں خوشحالیاں. توجہ ہے, بالکل. آج ہمارے بچوں کے نام کیا کیا رکھے جا رہے ہیں. جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا امام صاحب کو گھیر لیا عورتوں نے, ماڈرن نام بتا, بالکل نیا ہو, الویلا ہو, ولے بنا. ارے ماڈرنائزیشن کا سپنا دیکھنے والی عورت, قبرستان میں جا کے دیکھ, بڑے بڑے ماڈرن اولڈ ہوئے پڑے. لڑکوں کے نام بھی ماڈرن, لڑکیوں کے نام بھی ماڈرن. اب میں کیا بتلاؤں, ایسے ایسے نام رکھے جا رہے ہیں آج. مراد آباد میں جہاں میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ وہاں قائم کیا تھا, اس کے سامنے ایک گھر ہے, تو وہاں سے ایک خبر آئی کہ مولانا صاحب مفتی صاحب ہمارے بچی کے کان میں اذان پڑھ دو. ہم اذان بھی پڑھ لیتے ہیں, تو ہم گئے, مگر ہم اسٹیج پہ نہیں پڑھ پاتے. اذان
ہمارے بچی کے کان میں اذان پڑھ دو. وہ تو پردے میں ہو گئی, بچی ہمارے حوالے ہو گئی. اب آج کل کے پردے تو تم جانتے ہی ہو, خوب پردہ ہے, چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. ہم نے اذان پڑھ دی. اذان پڑھنے کے بعد ہم نے پوچھا, اللہ نے بیٹی تو بڑی خوبصورت دی ہے, اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اندر سے وہ مراد آبادی لہجے میں آواز آئی کہ مولانا صاحب جیسی بیٹی ہے ویسا ہی نام ہے. ہم نے کہا کیا رکھا؟ کہ بہت خوبصورت نام رکھا ہے مولانا صاحب. ہم نے کہا بتاؤ تو صحیح کہ بہت خوبصورت ہے. میں نے کہا وہ خوبصورت نام سننے کے لیے یہ کان ترس رہے ہیں, بتا تو دیں رکھا کیا ہے. تو اندر سے بڑی اترا کے بولی ثانیہ مرزا رکھ لیا. تو میں نے کہا تجھے غیرت نہیں آئی بے شرم آوارہ؟ اترائی بھی تو حیدرآباد کی اس بدماش عورت پہ جسے کپڑے تک نصیب نہیں. توجہ ہے؟ ارے ایسوں کے نام پہ نام جنہیں کپڑے تک نصیب نہیں, بڑے ہوں گے تو کس کا کلچر اپنائیں گے یہ بچے. اے مسلمانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, اللہ کی عزت کی قسم, ہمارا آئیڈیل فلمی پردوں پہ نظر آنے والا کوئی درندہ وحشی جسے تم ہیرو کا نام دیتے ہو وہ جنگلی, کوئی جنگلی اور کوئی جناب والا کوئی وحشی درندہ ہمارا ہیرو نہیں ہے. ہمارا آئیڈیل اگر کوئی ہے تو خدا کی قسم مکے کا ابو بکر صدیق آئیڈیل ہے, مدینے کا عمر آئیڈیل ہے, عثمان ذو النورین آئیڈیل ہے, ہمارا آئیڈیل مولا علی ہے, صفوان ہے, سلمان ہے, کربلا کا حسن اور حسین ہے, علی اصغر علی اکبر ہے, بغداد کا عبد القادر ہے, اجمیر کا غریب نواز ہے, دلی کا نظام الدین ہے, کلیر کا علاء الدین ہے, تاج الدین حمید الدین ہے, مجید الدین فضل اللہ ہے, حافظ شاہ جمال اللہ ہے, مختوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. آئیڈیل اگر کوئی ہے تو بریلی کا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن سنیت آفت جان وہابیت حضور سیدنا امام احمد رضا آئیڈیل ہے, مفتی اعظم آئیڈیل ہے, تاج شریعت آئیڈیل ہے. بچوں کے نام رکھو تو خدا کی قسم اللہ والوں کے نام پہ رکھو. اور بیٹیوں کے لیے ہمارے لیے حیدرآباد کی ثانیہ آئیڈیل نہیں بلکہ مکہ مدینہ کی فاطمہ زہرا آئیڈیل ہے. اگر اترا سکو تو لوگوں حیدرآباد کی عورتوں پہ نہیں, نیوڈ اور ننگی عورتوں پہ نہیں, اگر اترا سکو تو بغداد اور بصرہ کی اس رابعہ بصریہ پہ اتراؤ کہ ساری دنیا کعبے کے طواف کو چلی اور کعبہ رابعہ بصریہ کے طواف کو چلا. جناب والا مصطفیٰ جان رحمت نے سچ فرمایا. بے شک. نعرہ